أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والبرهان الرشيد الذين يتبعون الرسول النبي الأمي صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. کوئی زبان خاموش نہ رہے، بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام. بلند آواز سے وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. اللہ جل مجدہ کی حمد و ثنا کے بعد اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ادباً احتراماً درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد نہایت ہی خوشبخت ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، علماء کرام، جناب حضرت علامہ مولانا حسن رضا قادری صاحب ہمارا فخر، ہماری شان، حافظ مقصود احمد عثمانی صاحب، دیگر علماء کرام اور اس مسجد کے امام جناب قاری محمد حمزہ عطاری صاحب اور دیگر نعت خانہ نے شیریں لسان منظور بھائی، جتنے بھی آپ ساتھی یہاں پر تشریف فرما ہے، قاری راشد صاحب ہیں. محترم سامعین کرام، آج ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی محفل میں یہاں پر مسجد میں جمع ہیں. اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا ہے اللہ کریم ہمارا مسجد میں آنا بیٹھنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے اور ہمیں آخری سانس تک نبی کا میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے قرآن کریم کے سورۃ الاعراف ہے، 9واں سپارہ ہے، میں نے آیت کریمہ پڑھی، انشاءاللہ اسی کے اوپر میں گفتگو کر کے اجازت چاہوں گا. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ الذین یتبعون الرسول النبی. اللہ نے فرمایا، اللہ نے ساری کائنات کو، اللہ نے ساری انسانیت کو دعوت دے رہا ہے. دعوت کس چیز کی دے رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ جس کو نجات چاہیے، جس کو فلاح چاہیے، جس کو کامیابی چاہیے، اللہ کامیابی کا سرٹیفکیٹ عطا فرما رہا ہے. اے مالک کائنات، سرٹیفکیٹ کیا ہے؟ نجات کا سرٹیفکیٹ کیا ہے؟ نجات کیسے ملتی ہے؟ اللہ نے فرمایا کائنات کو بنانے والا میں خدا ہوں. اے انسانوں، تمہیں بنانے والا میں خدا ہوں، تم کو میں نے بنایا ہے، ساری کائنات کو میں نے سجایا ہے. اے اللہ، پھر ہم کو نجات کیسے ملے گی؟ فرمایا ساری کائنات کو سجانے والا میں خدا ہوں. اللہ کرنا کیا ہے؟ الذین یتبعون الرسول، میرے رسول کا حکم ماننا ہے. کائنات کو بنانے والا میں خدا ہوں، لیکن حکم تم نے رسول کا ماننا ہے، نبی کا ماننا ہے. جب تم رسول کی پیروی کرو گے، رسول کے حکم کو مانو گے، میں خدا تم کو نجات عطا فرماؤں. ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ. کتنا پیارا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کتنا پیارا نام ہے محمد. رب کو اس پہ نکتہ بھی گوارا نہیں، رب کو اس پہ نکتہ بھی گوارا نہیں، اور جو ان سے منہ پھیرے اس کا دونوں جہاں میں گزارا نہیں، اس کا دونوں جہاں میں گزارا نہیں. اور دامن مصطفیٰ کو چھوڑ دیں ہم، دامن مصطفیٰ کو چھوڑ دیں ہم، اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں، اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں. ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ. دامن مصطفیٰ کو چھوڑ دیں ہم، اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں. رب نے کہا اے پیارے محبوب، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں. آگے چلیے، اللہ نے فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی. اللہ نے نبی کو رسول کا آبجیکٹو بھی عطا فرمایا، صفت بھی عطا فرمائی. پھر اللہ نے رسول کو نبی بھی فرمایا. نبی کون ہوتا ہے؟ غیب کی خبریں دینے والا. ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ. نبی کس کو کہتے ہیں؟ جو غیب کی خبریں دیتا ہے. اب اللہ نے رسول بھی ذکر کر دیا، نبی بھی ذکر کر دیا. اے اللہ، پھر اللہ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک اور صفت امی ذکر کی. جب نبی بھی ذکر کر دیا،
رسول بھی ذکر کر دیا، اے اللہ پھر تو نے یہ لفظ امی ذکر کیا، اللہ نے اس لفظ کو ذکر کیوں کیا؟ آئیے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا او انسانوں ذرا سنو، میں نے اپنے محبوب کو سارے کا سارا علم عطا فرمایا ہے، میں نے اپنے محبوب کو ساری کائنات کا علم عطا فرمایا ہے، مقام عطا فرمایا ہے، رتبہ عطا فرمایا ہے۔ سنو سنو، میرا محبوب دنیا میں کسی کالج میں نہیں پڑھا، کسی یونیورسٹی میں نہیں پڑھا، کسی سکول میں نہیں پڑھا، کسی مدرسے میں نہیں پڑھا، کسی استاد سے نہیں پڑھا، محبوب ہمارا ہے، پڑھانے والے بھی ہم ہیں۔ محبوب ہمارا ہے، پڑھانے والے بھی ہم ہیں۔ جہاں پر توجہ دیجئے، میں آپ کو لفظ امی کی تھوڑی سی تشریح بتاتا ہوں۔ ہر بندے کو سورۃ الفاتحہ آتی ہے، ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر آپ تلاوت کرتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کے مختلف نام ہیں، سورۃ الفاتحہ کے مختلف نام ہیں۔ ایک نام کہا جاتا ہے ام القرآن۔ کیا کہا جاتا ہے؟ ام القرآن۔ یہ سورۃ الفاتحہ کا نام ہے۔ قرآن کے اندر 114 صورتیں ہیں۔ اللہ نے سورۃ الفاتحہ کو ام القرآن کہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ساری کی ساری 113 صورتوں کا جو مرکز ہے، جو اصل ہے، وہ سورۃ الفاتحہ۔ توجہ دیجئے، جو مرکز ہے، جو اصل ہے، وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ اللہ نے جو مکہ شہر ہے اس کو قرآن کے اندر ام القریٰ کہا ہے۔ یہ قریٰ قریہ کی جمع ہے، قریہ وادی کو کہتے ہیں، بستی کو کہتے ہیں، علاقے کو کہتے ہیں۔ اللہ نے قرآن کے اندر ام القریٰ مکہ مکرمہ کو اس وجہ سے کہا، ساری کائنات کی جو زمین ہے، جتنے بھی ملک ہیں، تمام ملکوں کا، تمام زمین کا جو ماوا ہے، جو مرکز ہے، وہ مکہ المکرمہ ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر اپنے رسول کو امی کہہ کر دنیا والوں کو یہ بتا دیا، او دنیا والوں سنو، میرے ساری کائنات بنائی ہے، میرے جہان بنائے ہیں، سورج بنایا ہے، ستارے بنائے ہیں، لیکن سن لو ساری کائنات کا جو مرکز ہے، ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ، ساری کائنات کا جو مرکز ہے، ساری کائنات کی جو اصل ہے، جس کے لیے میں نے کائنات کو سجایا ہے، وہ آمینہ کا لال ہے، عبداللہ کا دلارا ہے، محمد پیارا ہے۔ اسی وجہ سے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تلاہی سے ہے بری، اے میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ آخری میرے تقریر کے الفاظ ہیں۔ آج ہم میلاد مناتے ہیں، میلاد کے اوپر اعتراضات بھی ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے، قرآن پڑھیے، اللہ نے قرآن کے اندر 26 انبیاء کا ذکر کیا، آدم، لیکن تمام جو رسولوں کی تعداد ہے انبیاء کی وہ 1,24,000، لیکن اللہ نے قرآن کے اندر 26 انبیاء کا ذکر کیا، آدم کا ذکر کیا، حضرت نوح کا ذکر کیا، اللہ نے قرآن کے اندر ابراہیم کا ذکر کیا، اللہ نے قرآن کے اندر حضرت عیسیٰ کا ذکر کیا، اللہ نے قرآن کے اندر 26 انبیاء کا ذکر کر کے اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم۔ اللہ نے فرمایا میں نے انبیاء کا ذکر بھی کیا ہے اور انبیاء کا ذکر کرنے کا حکم بھی دے رہا ہوں۔ پتہ یہ چلا کہ نبیوں کا ذکر کرنا اللہ کی سنت بھی ہے، سنت کہتے ہیں طریقے کو، اللہ کی سنت بھی ہے اور اللہ کا حکم بھی ہے۔ میں نے کہا جب ہم نے آدم کا ذکر کیا اللہ خوش ہوا، جب ہم نے نوح کا ذکر کیا اللہ خوش ہوا، جب ہم نے حضرت عیسیٰ کا ذکر کیا اللہ خوش ہوا، جب ہم نے موسیٰ کا ذکر کیا اللہ خوش ہوا، لیکن جب ہم امام الانبیاء کا ذکر کریں گے، لیکن جب ہم تاج
انبیاء کا ذکر کریں گے، سوچو کہ اللہ کتنا راضی ہوگا جب ہم مدینے والے آقا کا ذکر کریں گے۔ اور آخری یہ میرے الفاظ ہیں، آج لوگ کہتے ہیں کہ میں ایک بہت بڑا شخص سن رہا تھا، کہتا ہے کہ نبی نے میلاد کیتا، ابو بکر نے میلاد کیتا ہے جی، صحابہ نے میلاد کیتا۔ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں صحابہ نے میلاد کیا۔ امام ابن حجر حیتمی مکی آج کے امام نہیں ہے، 500 سال پہلے کے امام ہیں، اور آپ مفتی اعظم مکہ المکرمہ ہیں، مفتی اعظم مکہ المکرمہ ہے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے نعمت الکبریٰ۔ کیا کتاب کا کیا نام ہے؟ نعمت الکبریٰ۔ اس کتاب کے اندر آپ نے لکھا ہے کہ جب حضور کا میلاد کا دن آیا، جب حضور کے جو لوگ کہتے ہیں نا کہ صحابہ نے میلاد کیتا، کتنے لکھا؟ میں نے کہا پڑھو، جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب میلاد کا دن آیا، نبی کے میلاد کا دن آیا، آپ نے میلاد کی خوشی میں 300 اونٹ ذبح کر کے ان کو صدقہ کیا۔ 300 اونٹ کو ذبح کر کے ان کو، یہ میں نہیں کہہ رہا، آج کا کوئی مولوی نہیں کہہ رہا، 500 سال پہلے امام ابن حجر حیتمی مکی شافی کہہ رہے ہیں۔ اللہ کریم ان کی قبر کے اوپر کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے، اور ہمارا یہاں پر مسجد میں آنا، ذکر نبی کرنا، ذکر رسول کرنا، ذکر صحابہ کرنا، اہل بیت کرنا، اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ جنہوں نے اس مسجد کے اندر انعقاد کیا، اللہ کریم ان کی کوشش کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اور جو یہ سیلاب کا یہ چل رہا ہے، جو لوگ بھی اس سے متاثر ہوئے، ہم اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کرتے ہیں اللہ ان کے لیے بہتری والے اسباب پیدا فرمائے۔ ذرا محبت سے کہیے آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ تھے حضرت علامہ مولانا قاری شہزاد احمد قادری صاحب، بڑے خوبصورت انداز میں اپنی حاضری لگا رہے تھے۔ قابلت ہی حضرت علامہ مولانا قاری محمد راشد چشتی صاحب کی خدمت میں عرض کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنی حاضری بارگاہ خیر الانام کے اندر پیش فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ مولانا العظیم۔ برکت واسطے درود پاک پڑھ لو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ والا۔ دیکھو اگر ربیع النور شریف دا مہینے وچ بھی اساں درود پاک نہیں پڑھنا تو پھر اساں کدوں پڑھنا ہے؟ تے اپنی دنیاوی معاملات وچ اسی اپنی زبان نو حرکت دینے ہاں، لیکن جڑا جانے کائنات ہے وہ دی واری آوے درود پڑھن دی، پھر ساری زبان چکتی ہے، چکنا نہیں چاہیے۔ حضور دی عقیدت نال، پریت نال، پریم نال، پیار نال حضور دی بارگاہ وچ گلہ عقیدت درود پاک دی شکل پیش کرو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ غلام مصطفیٰ تھے تو دنیا پہ حکومت کی، غلام مصطفیٰ تھے تو دنیا پہ حکومت کی، غلامی مصطفیٰ بھولے تو دنیا کی غلامی کی، اور صدائے درودوں کی آتی رہے گی، صدائے درودوں کی آتی رہے گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، آقا کا میلاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، آقا کا میلاد ہوتا رہے گا۔ اور بوئے ساقی کوثر نے کھولے نے سارے لئی، ایتھو اپنے پیندے تے غیر پیندے، سبحان اللہ کہہ دو۔
بوئے ساقیے کوثر نے کھولے نے سارے لئی ایتھوں اپنے پیندے تے غیر پیندے کئی سمجھ کے پیندے نے حق اپنا کئی جوڑے کی سمجھ کے خیر پیندے اور پینا ہے انہاں دا جڑی عقیدتاں دے وقدے ہوئے سو اندر تیر 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 پیندے زمزم نہیں منگدے کدی ود جڑے آقا دے تو کے پیر پیندے زمزم نہیں منگدے کدی حافظ جڑے آقا دے تو کے پیر پیندے انشاءاللہ حضور دا میلاد ہوندا ہی آیا تے ہوندا ہی رہے گا. بولو نا سارے حضور دا میلاد ہوندا ہی جڑے بولو گے بھی نعت ہی حضور دی نا حضور دی تعریف نعت مراد تعریف کرنا تسی بھی تعریف کرو تے نعت خانہ وچ تسی بھی شامل ہو جاؤ تہاڈا دل نہیں کردا حضور دی نعت پڑھیے سی ماشاءاللہ تے حضور دا میلاد ہوندا ہی رہے گا. حضور دا میلاد ہوندا آیا اور ہوندا ہی رہے گا. مصطفیٰ دی تعریف کرن واسطے ایک سنی بھی جنی دیر تک اس زمین دے سینے دے موجود ہے وہ اللہ دا بھی ذکر کرتا رہے گا اور مصطفیٰ دا بھی ذکر کرتا رہے گا. اور جدیاں ناتا خدا پڑھدا ہوئے او دیاں ناتا صحابی پڑھدے ہون گے کیسا سہانا منظر ہوگا. محمد علی ظہوری نے کیا ہے نا جتھے میرے حضور دے پیر لگے اس تھان ورگی کوئی تھان نہیں ہے. اچھی کہہ دے سبحان اللہ. جتھے میرے حضور دے پیر لگے اس تھان ورگی کوئی تھان نہیں ہو تے جیڑا میرے حضور دا منہ چومے اس ماں ورگی کوئی ماں نہیں ہو. جیڑا میرے حضور دا منہ چومے اس ماں ورگی کوئی ماں نہیں ہو. تے جدیاں ظہوری خدمہ خدا چکے جدیاں ظہوری قسمہ خدا چکے اس نا جیا کوئی نا نہیں ہو. حضور نے فرمایا اہتمام دے نال ٹھہرو منبر بچھایا کملی کالی جڑی ہے اس دے اتے بچھائی فرمایا حسان میں تینوں حکم کرنا اے دے اتے بہ جاتے مینوں میری نعتاں سنا. حسان کہندے نے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. حضور دی بارگاہ حضرت حسان بن ثابت کہندے نے صحابی دا عقیدہ ویکھو صحابی کہندے نے یا رسول اللہ میری آنکھ نے آج تک تواڈے جیا سونا نہیں ویکھیا. تسی بھی سونی کر کے کہو ہاں سبحان اللہ. حضور دی بارگاہ چ کہو سبحان اللہ. سونیا میری آنکھ نے آج تک تواڈے جیا حسین نہیں ویکھیا. تواڈے جیا حسین میری آنکھ ویکھدی تے تاں جے کسے ماں نے تواڈے جیا سونا چڑیا ہوندا. خلقت مبرم من کل عیب اللہ نے تانوں ہر عیب تو پاک تے مبرہ پیدا کیتا ہے. اور کانک قد خلقت کما تشاء. صحابی کہندے نے جنوں کلمہ نبی پاک نے پڑھایا وہ کہندے نے یا رسول اللہ مینوں تے انج لگدا ہے میرا رب تانوں پوچھ پوچھ کے بناوندا رہیا ہے. مینوں لگدا ہے رب تانوں پوچھ پوچھ کے بناندہ رہا ہے. اللہ اکبر سبحان اللہ. اس وقت کسی نے کیا خوب ترجمہ کی تھی وہ کہندے نے رب آکھیا سونیا محبوبا دس کہ ہو جیا تینوں بناونا آئے مرضی نال بنائے اج تک نبی سارے تے تینوں پوچھ پوچھ یار سجان آئے محبوبہ کیا ہو جا بنا مولا میری جان جانا دی جان ہووے پاویں میں بولا
ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਬੋਲੇ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਜ਼ਬਾਨ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਦੁਆ ਕਰੋ اللہ تعالیٰ نبی پاک دی ولادت دا صدقہ اس سلاب دی مصیبت ساڑھے تو دور کر دے۔ اور جیڑا اشارہ حضور نے فرمایا سی جدوں کسے صحابی نے یا کسے سوالی نے سوال کیتا حضور بران رحمت دا نزول رک چکیا ہے، دعا کرو اللہ آگے کہ اللہ بارش پا دے۔ حضور نے دعا کیتی، بارش پہ گئی، 7-8 دن متواتر بارش ہوندی رہی، حتیٰ کہ مسجد نبوی شریف دا علماء تشریف فرما نے چھت ٹپکن لگ پیا، نبی کریم دی داڑھی مبارک تو بارش دے قطرات جڑے نے وہ گردے نے پہ اور حضور دے لباس دے گردے نے پہ۔ اللہ اکبر۔ پھر جب پانی پانی ہر جگہ ہو گیا، پھر وہی صحابی اٹھے، غلام اٹھے، انہوں نے کہا سونیا جل تھل ہو گئی ہے تے ہن بدل بند ہونا چاہیے۔ حضور نے انج کر کے شہادت دی انگلی دا ایک کاری اشارہ انج کیتا، ایک کاری انج کیتا، بدل پھٹ کے چھٹ کے اور مدینے تو باہر جا کے برس دے مدینے دے وچ تک جا گئی۔ تے میں کہنا اللہ پاک اس اشارے دا ادنا جہا قطرہ سانوں بھی کر چھڑن، یا رسول اللہ ساڈے وال بھی نظر کرم کرو تے اے ساڈے تے بھی کرم نوازی فرما دیو۔ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ یہ تھے حضرت علامہ مولانا راشد چشتی صاحب جو بڑے خوبصورت انداز نال اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے۔ کلمے دے وارثانو میرا سلام ہووے، کلمے دے وارثانو میرا سلام ہووے، جنت دے مالکانو میرا سلام ہووے۔ کربل دی ریت تے ہویاں نے جو تلاوتاں، اونا تلاوتانو میرا سلام ہووے۔ دسیا جنہاں نے سانو زہرا دے گھر دا رتبہ، دسیا جنہاں نے سانو زہرا دے گھر دا رتبہ، اونا صحابیانو میرا سلام ہووے، اونا صحابیانو میرا سلام ہووے، کلمے دے وارثانو میرا سلام ہووے۔ بلا تحیر اگلے سناہان نو میں دعوت دیاں گا تے اوہی لاما صاحب نو بھی دعوت دیں گے۔ جناب ہمارے علاقے کی شان، ہر دل عزیز شخصیت جناب قبلہ حافظ مقصود احمد سمانی صاحب، ان کی خدمت میں عرض کروں گا کہ وہ آئیں اور اسی پروگرام کو آگے ترتیب دیتے ہوئے لاما صاحب کو اپنی حاضری لگا کر لاما صاحب کو دعوت دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اگلی میری کو گفتگو شروع کرن تو پہلے التماس ہے یہ خالی جگہ ملک صاحب میرے کو لاؤ گے تو مینوں پیار میرے چ اضافہ ہوئے گا۔ اگے اگے تشریف لاؤ، تسی بھی پیار کرو، تہاڈے کول آیا چل پے۔ اسی تے پیار دی بھکھے جے، اور کسے چیز دی سانوں طلب نہیں جی ہے، پیار دی بھکھے جے۔ تشریف لاؤ، نزدیک نزدیک تشریف لاؤ تمام دوست۔ الحمدللہ الحمدللہ نستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن
ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب قلوب ربنا محمد عبده والرسول أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما صدق اللہ مولانا العظیم گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کاملانہ رہنما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایوہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله کوئی ڈیمانڈ نہیں سر تقریباً ساڈا کو 5 ਤੋਂ 10 کلو دا ہے ہاتھ ساڈے اس تو بھی زیادہ وزنی نے تے جڑی اللہ نے سانو زبان عطا کی زیادہ تو زیادہ وہ 1.5 سٹاکی وہ وزن ہوئے گا میں نہیں کہاں گا ہاتھ چکو سر لاؤ میں کہاں گا صرف جڑی 1.5 سٹاکی دی انہوں ہلاؤ تے جے نجات چاہتی ہو نا تو غم زدوں کے لیے رحمت مصطفیٰ وہ سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں حشر میں وہ سب کے کام آئیں گے کون ہے جس نے ان کو پکارا نہیں بلند آواز سے پڑھو الصلاۃ والسلام ابھی بھی وہ مزہ نہیں جتنی تعداد ہے الصلاۃ والسلام علیکہ ایک بات اور بتا دوں آپ کو میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں تو بعض دفعہ جو گاڑی ہوتی ہے جو جینون اس کا ٹائر ہوتا ہے نا تو اس کو ذرا تھوڑا سا سائڈ پہ کر کے تو اس کی سٹپنی کو آزمایا جاتا ہے کہ یہ کتنا سفر کرے گی میں ان لوگوں کی سٹپنی ہوں تو میں آپ کو چیک کر رہا ہوں کہ آپ میں کتنا ایندھن ہے اور ہم میں کتنا ایندھن ہے ذرا بلند آواز سے پڑھیں الصلاۃ والسلام
اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو رازق ہے، ہر طرح دی تعریف، ہر طرح دی عظمت، ہر طرح دی بلندی، ہر طرح دی بڑائی اسی ذات واسطے ہے جو ذات تمام جہانات قادر ہے، اور جو ذات ارشاد فرماندی للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ کہ جو کچھ زمین اور آسماناں دے وچ سب تے حکمرانی اس دی ہے، تسی کسی نو ظاہر کرو یا نہ کرو، وہ ہر چیز نو جاندا ہے، وہ جس نو چاہے وہ بخش دے، وہ جس نو چاہے نہ بخشے۔ کیوں؟ واللہ علی، بلند آواز سے بولے، اللہ دا ذکر ہے، واللہ علی، وہ قدیر دے مالے جے کئیاں لوگاں نال نہ ہوندا ہے، بول چھڑو واللہ علی، واللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز تے قادر ہے، ہر طرح دی تعریف، ہر طرح دی عظمت، ہر طرح دی بلندی، ہر طرح دی بڑائی اسی ذات واسطے ہے جو سمیع ہے، جو بصیر ہے، جو دیکھن والا، جو سنن والا ہے، چاند نو چمک، ستارے نو روشنی اور سورج نو تیز تپش دین والا اللہ، مشکل کشا اللہ، حاجت روا اللہ، رکوع دے لائق اللہ، سجود دے لائق اللہ، اس اللہ دی حمد و ثنا تو بعد نذرانہ درود و سلام ہادی کل مالک کل شہنشاہ عرب و عجم، خاتم الرسول حبیب کبریا، امام الانبیاء، فخر الانبیاء، نور مجسم، رحمت عالم، خلاصہ کائنات، رسول صادق، ہادی برحق، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات برکات تے بے حد و بے شمار درود و سلام دا نذرانہ پیش کرن تو بعد محترم معزز گرامی قدر سامعین، میرے سر دا تاج علماء اکرام، میں تمام لوگوں دا شکریہ ادا کرنا وا، اس محلے دی جو کمیٹی ہے، ملک وسیم صاحب، ڈاکٹر صاحب، انہاں دے ساتھی ملک خالد صاحب، جتنے بھی رفقا نے، میں اس تمام دا شکر گزار ہاں کہ مینوں انہاں نے اس قابل سمجھا 10-15 منٹ واسطے یہ نشست انہاں نے مینوں دتی۔ اللہ تعالیٰ انہاں دیاں وی کمائیاں وچ، انہاں دے جان مال دے وچ، انہاں دی عزتاں دے وچ اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائے۔ میرے سر دا تاج میرے ملت دے عظیم عالم تشریف فرما نے، انہاں سامنے سمجھ لو کہ کچھ آیا بھی ہوئے تے وہ بھی بھول جاندا ہے، مگر کچھ کوشش کرنے کہ صرف چند لمحات میں تہاڈے سامنے حاضر ہاں، کچھ نہ کچھ میں گفتگو کر سکاں، کچھ نہ کچھ میں گفتگو کر سکاں، کیونکہ ملک وسیم صاحب نے بڑے پیار دے نال مینوں کل کہا کہ تسی ضرور کل تقریر کرنی ہے۔ تو حضرات عزیز وقار، میں سب تو پہلے، لوگ تو نبی کی طاقت کے بارے میں پوچھتے ہیں، میں سب سے پہلے نبی کے غلام کی طاقت نہ آپ کو بتا دوں۔ علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، جس وقت میرے رسول کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی میرے کندھے تے سوار ہو جا، اور جتنے بھی کعبے دے وچ بت نے 360 انہاں نو پاش پاش کر دے۔ جس ویلے جناب علی المرتضیٰ جو علم دا دروازہ نے، جس نو سب تو پہلے مولا کیا تو میرے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہ علی کندھے تے سوار ہو جا اور انہاں بتاں نو پاش 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 کر دے۔ تو جس ویلے جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کندھے مبارک دے تے سوار ہوئے، ہاتھ تانو پایا تے پوچھیا علی کی نظر آیا ہی؟ ارشاد باری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہویا، علی کی دیکھ رہے ہیں؟ عرض کی تھی سونیا، اج اسی تسی اگر اپنے ویر علی نو، سنیا دے پیر علی نو اج تسی حکم اگر دو نا تے آسمان نو کھچ کے میں زمین دے اتے لے آواں۔ بات نو سمجھ نہیں پائے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کندھے تے سوار ہوئے، اللہ اس نو اتنی طاقت دے دیندا ہے کہ وہ آسمان دے کنارے نو پھڑ کے زمین دے اتے لے آندی طاقت رکھ رکھدا ہے۔ تے جس نو اللہ نے اپنا ختم المرسلین بنا کے بھیجا ہے، جس نو اللہ نے اپنا خاتم النبیین بنا کے بھیجا ہے، جس نو اللہ نے محمد مصطفیٰ بنا کے بھیجا ہے، اس کا مقام کی ہوئے گا؟
دوسری بات سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک صحابیہ نے جنہاں دا نام ہے حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا، بولے ذرا رضی اللہ تعالی، آپ دی صحابیہ نے جناب حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ان صفات نو چیلنج کر دینے، میں انہوں نے دعوت فکر داں گا۔ مصر دے ایک بہت بڑے سکالر گزرے نے، بڑے اچھے لکھاری گزرے نے، پروفیسر گزرے نے، جامعہ ازہر دے محتمم رہ چکے نے، جنہوں کا نام محمد حسین ہیکل، انہوں نے کتاب ایک لکھی جس کا نام ہے حیات محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کی نام ہے اس کا؟ حیات محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حیات تے کتاب لکھی ہے۔ آپ لکھ دینے، روایت کر دینے کہ حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے وچ کیوں رو رہے ہو؟ عرض کیتی سونیا اج میری اثر جا رہی ہے مگر میری گود وچ تسی جو میں تینوں اٹھانا نہیں سا چاہتا۔ کیوں نہیں اٹھانا چاہتا؟ لوگوں نے علی دے کولوں پوچھیا، علی کدی زندگی دے وچ رج کے ستے ہیں؟ جی بھر کے کدی علی ستے ہیں؟ میں کو خبراں دے تلاشے پیش نہیں کراں گا، حدیث مبارکہ دے حوالے نہیں اس دیتے۔ لوگوں نے پوچھیا علی کدی رج کے ستے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا لوگوں میں کدی جی بھر کے نہیں ستا، میں کدی جی بھر کے نہیں ستا۔ کون علی جس سے کو لوگوں نے پوچھا کہ تسی قرآن دی تلاوت کتنی دیر سے کر لیندے ہو؟ آپ نے ارشاد فرمایا میرے کو کی پوچھ دیو، میں تلاوت اتنی دیر دے وچ کر لینا وا، میں گھوڑے دی ایک رکاب چ پیر رکھا دوسرے پاسے پیر جان تو پہلے میں قرآن دی تلاوت مکمل کر لینا۔ پوچھیا کیویں؟ کیا علی دا لوں لوں قرآن دی تلاوت کردا ہے؟ علی دا لوں لوں قرآن دی تلاوت کردا ہے۔ جس ویلے چہرہ مصطفیٰ تے علی المرتضیٰ دا آنسو گریا تو آپ نے ارشاد فرمایا علی کیوں رو رہے ہیں؟ عرض کی تھی سونیا اثر دی نماز جاری ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا علی قضا چاہنا ہے یا ادا چاہنا ہے؟ کیا سونیا سب کچھ تیاڈا عطا کیتا ہویا ہے، قضا پڑھا دو تیاڈی مرضی ہے، ادا پڑھا دو تیاڈی مرضی ہے، کیونکہ نجات ہی تیاڈی وجہ تو ہونی ہے، جو تیاڈا دل کردا ہے تسی کر دو۔ میرے مصطفیٰ کریم نے اشارہ کیتا، سورج واپس آ گیا۔ میرے مصطفیٰ کریم نے جو اس چیز نو چیلنج کر دینے، جو اس چیز نو چیلنج کر دینے، میرے گھر دے وچ کتاب موجود ہے اور کئی ساتھیاں نے ایک کتاب دی تصویر کھچ کے اپنے لوگوں نے بھیجی کہ کیا حوالہ درست ہے، آج اس دا مینوں انہاں دا جواب نہیں آیا۔ اس چیز دی تصدیق جناب اسما نے کی تھی۔ عرض کی تھی سونیا میں جڑے مکے دے پہاڑ نے میں انہاں دے تے پھر ٹر رہی ساں، میں چہل قدمی کر رہی ساں، وقت جڑا قریب افق دا وقت قریب سی، سورج غروب ہون دے قریب سی، میں دیکھنی کی ہاں کہ اچانک سورج جڑا ہے وہ واپس آنا دے تمام مکے دے پہاڑاں نو روشن کر دیندا ہے، تمام مکے دے پہاڑاں نو روشن کر دیندا ہے۔ تو میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی تیری نماز دی قبولیت ہو گئی ہے، دیکھ میری غلام نے گواہی دیتی ہے، سورج اثر دے اتے واپس آ گئی، اللہ نے تیری عبادت نو اپنی بارگاہ وچ قبول کر لیا۔ ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں یار کہ جس سے غلام دا اتنا مقام ہوئے کو کہہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان، عرض کرن سونیا اگر تسی کہو آج میں اس مقام تے پہنچ گیا جڑے نبوت والے کندے نے انہاں تے سوار ہو کے اللہ نے منو اتنا کچھ دکھا چھڑیا ہے کہ میں چاہواں تے آسمان دا کنارہ کھچ کے زمین دے اوتے لے آنا وا، اور جس دے غلام دا اے مقام ہوئے اس مصطفیٰ کریم دی عظمت کی ہوئے گی۔ نعرہ تکبیر، تو جو میں آپ حضرات سامنے 46 منٹ ہو چکے نے، جو میں آپ حضرات سامنے ایک آیت کریمہ دا جز تلاوت کیتا وہ دا مختصر جہا ترجمہ ہے کہ بے شک اسی تانوں
شاہد بنا کے بھیجیا، بے شک اسی تینوں شاہد بنا کے بھیجیا۔ اب لوگ اہل علم تشریف فرماؤ، میرے نال زیادہ نالج رکھ دیو، زیادہ پڑھ دیو۔ یار شاہد دیاں جیڑیاں نہ گواہ دیاں جس میں اسی آئی وٹنس کہنے ہیں، اس دے وچ تین اودیاں صفات ہونا ضروری نے، تین اس دیاں صفات ہونا۔ بولے یار میں ویسے تینوں ایک سچی گل دساں، سچی بات، مگر سچی گل کریے نا تے لوگ اس نو پسند نہیں کرتے۔ میں یقیناً میرا اتنا ایمان ہے اگر اللہ تعالیٰ قرآن نو زبان دے دینا تو جو کچھ ساڈے آس پاس ہو رہا ہے، قرآن سچ بولنا شروع کر دے، انہوں زبان مل جائے نا، اسی اپنے گھراں دے وچ قرآن نو بھی نہ رہ دیے، سچ نو اسی اتنا برداشت آج کل نہیں کر رہے۔ کیا میں غلط بات کہہ رہا ہوں؟ جب وہ سمجھو جس نے سچ بولنا ہے اس نے اپنی جان دے نال کھیلنا ہے۔ تو جو اسی قرآن دے قرآن رکھیا ہے، جو ساری ہدایت واسطے ہے، جو ضابطہ حیات ہے، جو قانون حیات ہے، جو اللہ دی عدالت نو محفوظ رکھن والی کتاب ہے، اگر اج اللہ اس نو زبان عطا کر دے، ساڈے وچ کوئی بھی انہوں اپنے گھر دے وچ نہ رکھے، کیونکہ ساڈا سب کچھ کیتا ساڈے سامنے آ جانا۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی تانوں شاہد بنا کے بھیجا، اور شاہد کے لیے تین صفات ہونا ضروری ہے۔ ایک اس کا آئی وٹنس ہونا، گواہ ہونا اس موقع دا ضروری ہے۔ ایک جو او دے سامنے مثلا میں عام لفظاں وچ اپنے دور دے لفظاں وچ کہاں تے کرائم جڑا ہوندا او دا ہونا ضروری ہے کہ جس نے اچھا کام کیتا ہے او دا اس واقعے دے تے موجود ہونا ضروری ہے۔ اور تیسرا جس دے نال ظلم ہویا ہے یا جس نے کسی نال اچھائی کیتی ہے اس بندے نو جاننا، اس دا وٹنس دا جاننا، وٹنس دا اس نو جاننا ضروری ہے۔ ان یار اپنے دلاں دے تے ہاتھ رکھ کے سوچو یار، جس نو اللہ اتنیاں شاناں عطا کرے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی تینوں تمام جہاناں واسطے شاہد بنا کے بھیجیا، اور جڑا سابقہ امتاں دی گواہی جس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی ہے، کیا وہ ساڈی گواہی نہیں دے گا؟ اور تفصیل عثمانیہ دے اندر شبیر حسین عثمانی صاحب لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن اپنے امتی دا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے حکم دے مطابق زندگی بسر کیتی ہے، اس دا چہرہ پھر دیکھ کے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرمان دے، اس دا کل دیکھ کے تبسم فرمان دے۔ اور جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے احکامات نو نہ منیا ہویا، آپ دی شریعت نو دور ہویا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دی طرف اپنا چہرہ پھیر لیا۔ اگر قیامت والے دن اس ہستی نے ساڑھے تو چہرہ پھیر لیا، اور جنہ دے بارے آدم جیسے نبی دی امت آندھی کول کہ سانو تسی دنیا تے پیغام لے کے آئے ہو، آج تسی بھی کہہ رہے ہو یا رب نفسی، آج دسو کتے جائیے؟ جو نوح دے کول جان دے وہ بھی کہندے یا رب نفسی، تمام انبیاء دے کول جان دے سب کہندے یا رب، دنیا دے پیغمبر بن کے آئے سو، پیغام لے کے آئے سو، رسالت دا تاج پہن کے آئے سو، آج دسو تو صحیح اسی کیڑی ہستی دے کول جائیے؟ سارے یک زبان ہو کے بولن دے آج ایک کوئی ہستی تینوں بچا سکتی ہے، وہ کیڑی ہستی ہے؟ محمد ہمارے بڑی شان والے۔ اگر کوئی ہستی بچا سکتی تو کون بچا سکتی ہے؟ محمد ہمارے بڑی شان والے، یہ نعرہ لگاتے ہیں ایمان والے۔ اگر آج تینوں کسی ہستی نے بچانا جے اور جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ہستی جے۔ جب حشر کے میدان میں ایک حشر بپا ہوگا، جب حشر کے میدان میں ایک حشر بپا ہوگا، جب فیصلہ امت کا کرنے کو خدا ہوگا، امت کو شاہ بطحہ کمبلی میں چھپائیں گے۔ اور ساڑی سبحان اللہ تے بھی پٹرول لگتا ہو یار۔ اور اسی اپنے مقامی ساتھی نو یار ایک کلے دن ایک بندے نے بڑی میری آخری لمحات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھے حال تو بھی واقف نے، جو اسی عمل کر رہے ہیں اس تو بھی واقف نے، آپ نے شاہد نے، جو اسی کام کر رہے ہیں اس تو بھی واقف نے، جو اسی عمل کر رہے ہیں اس تو بھی واقف نے،
اس واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت والے دن ساڑی گواہی دینی ہے کہ یا اللہ ہے میرا امتی اس نو جان دے. ایک ملنگ آدمی نے بڑی پیاری گفتگو کی تھی, حتیٰ کہ انہیں ہاتھ کے کتاب تو گل کی ہے مگر انہیں اپنے درویشانہ انداز دے گل کی ہے. چس آئی کی تھی اس گل دی, یہ حدیث دے نال کوئی تعلق نہیں, یہ کہنا جی کتوں گل کری جے. انہیں اپنے درویشانہ انداز دے گل کی تھی, عشق رسول دے جوم کا گل کی تھی, کیا کہ یار نماز پڑھو نہیں بخشش نہیں دی ہونی, فلاں کام کرو دی بخشش نہیں دی ہونی. انہوں نے کہا سونا میری گل ہوئے, سراکی دا بندہ سی, انہوں نے کہا سونا میری گل ہوئے. اور جڑے زاراں دے وچ, جڑے مزاراں دے وچ, جڑے پہاڑاں دے وچ جو غضبات دے اندر ساڈے واسطے دعا کرتے رہے نے, انہوں نے قیامت والے دن اپنے اللہ دے نال گفتگو کرنی, امت نو اشارہ کرنا, نکل جو تسی. سمجھ پائے میری بات نو؟ انہیں کہا جو غاراں دے وچ, جو مزاراں دے وچ, جو پہاڑاں دے وچ, جو غضبات دے وچ ساڈے واسطے دعاواں کرتے رہے نے, قیامت والے دن تو انہوں نے اپنے اللہ دے نال ہم کلام ہونا ہے. کی ہونا ہے کہ جہنم ہو کہ جنت, جو بھی ہوگا فیصلہ ہوگا. یہ کیا کم ہے ہمارا اور آقا کا سامنا ہوگا. اور تو کیا سمجھتا ہے دیوانے عشق کو زاہد, وہ ہو جائیں گے جسی جانب اسی جانب خدا ہوگا. انہیں کیا اپنی مہنگی زبان دے وچ, درویشی انداز دے وچ, انہیں کہا میرے مصطفیٰ جنہ دی ایک شان ہے کہ آپ کریم نے, ویلو داد بھی مل رہی ہے تو نیاز بھی مل رہی ہے. یہ ذکر ہی ایسا ہے, یہ ذکر ہی ایسا ہے, یہ ذکر ہی بولے, یہ ذکر ہی یہ جو داد بھی مل دی ہے, نیاز بھی مل دی ہے. اے سانو جڑے اسی ذکر رسول کرنے ہیں سانو ڈانپ لیندی ہے. کدی سنیا ڈاکٹر ناصر شہزاد صاحب کسے مولوی نے بھوک دی وجہ تو خودکشی کیتی ہوئے؟ کدی سنیا کسے مولوی نے طلاق دیتی ہوئے؟ اوے اللہ سانو ڈانپ ہی لیندا ہے. اوے سونیو تسی میرے رسول دا ذکر کرتے ہو, میری رحمت نے تانوں اپنے انڈر لے لیا ہے. اے ذکر ہی ایسا ہے. ان کا میرے محبوب نو, میرا محبوب اللہ نو گفتگو کر دیئے تے امت نو پیار دے نال اشارہ کرنا ہے, ننگ جو تے اسی سارے نے ننگ جانا ہے. کیونکہ حق تعالیٰ بھی کریم اور محمد بھی کریم, حق تعالیٰ بھی کریم اور محمد بھی کریم, دو کریموں میں گناہگار کی بن آئی ہے. جدو دعا کریمہ نے مل بیٹھنا ہے, سامنے سامنے کرسیاں لگ جانیاں نے, پھر جو اس کریم نے کہنا ہے جس دی صفات کریم, جس دی صفات شفیع, جس دی شفاعت رحمت للعالمین, جو جس دی شفاعت ختم المرسلین, اور جس دی شفاعت حریص کرن والا, امت دی حریص کرن والے, جو ہے ہی حرص کرن والے نے, جو اپنی امت دی ہے ہی حریص کرن والے نے, انہوں نے انجی کہنا ہے پروردگار عالم وعدہ کیتا, وعدہ نے وفا کرو. آج جو میرے نام لیوانے انہوں نے واسطے جنت دے 8 دروازے کھولے. تو محترم مقام عالی مرتبت عالی شان کر روشنی بس میں کونوں مکان کو سجایا گیا. آپ اس شعر کو سمجھے ہی نہیں یار کہ سب سے پہلے مشیت انوار کو صرف بنایا گیا تو نقش محمد بنایا گیا سی, پھر اس نقشے سے کونوں روشنی لے کے پوری کائنات کو سجایا گیا سی. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا, پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بس میں کونوں مکان کو سجایا گیا. وہ محمد بھی, احمد بھی, محمود بھی, علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا, اور اس کی شفقت تو بہتر تو بے انتہا. بلند آواز سے بولے, اس کی شفقت تو بہتر تو بے انتہا, اس کی رحمت تحیر سے بھی ماورا. جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا اس کی رحمت سے اس کو بسایا گیا. اور ہمیں حشر کا غم ہو کیوں قاسم, ہمیں حشر کا غم ہو, ہمیں حشر کا غم ہو کیوں قاسم. میرے آقا بھی وہ, میرے مولا بھی وہ, میرے آقا بھی وہ, پیار دے نال میرے آقا بھی وہ, میرے مولا بھی وہ, جن کے قدموں میں جنت بسائی گئی, جن کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا. التماس کروں گا اپنی ملت کے عظیم اعظم محترم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد
नबील उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। कुछ हम खिंचे खिंचे से रहे, कुछ तुम खिंचे खिंचे से रहे, कुछ हम खिंचे खिंचे से रहे, कुछ तुम खिंचे खिंचे से रहे, यूं टूट गया रिश्ता प्यार का। ऐसे ही है ना, कोई तकरीर नहीं आज करनी। उन्हें क्या भाई ओ नहीं बुलांदा ते मैं कोई थले लगा। कुछ तुम खिंचे खिंचे से रहे, कुछ हम, यूं टूट गया रिश्ता प्यार का। सैलाब की सूरत हाल आज गालिबन नावा दिन, काम काज कारोबार लोगों के बंद, मसाइल ने घेर लिया, मामलात मुश्किल हो गए, कहाँ जाएंगे लोग? किन लोगों ने इनको याद करना है, किन दोस्तों ने इनको देखना है? हुजूर नबी रहमत शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने ग़ुलामों का इतना ख्याल रखते हैं। अगर कोई नमाज में ना आता, जुम्मे में ना आता, तो हुजूर पूछते ऐना काब इब्न मालिक, ऐना अबू ज़र, कि फ़लाँ काब इब्न मालिक किधर है, अबू ज़र गफ़ारी किधर है, अब्दुर्रहमान किधर है। हुजूर देखते, हुजूर से बड़ा तो कोई नहीं ना। जिस रुतबे पे हुजूर है, कायनात का कोई फर्द उस रुतबे पे पहुंच सकता नहीं है। लेकिन इस रुतबे पे आके भी हुजूर अपने चाहने वालों को, अपने साथ बैठने वालों को आप देखते, न सिर्फ देखते, अगर कोई गैर हाजिर हो जाता तो पूछते। और जब फलां बंदा जाके कहता ना यार आज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो तेरा नाम लेके तुझे याद किया है, तो जब सुनता हूँ यार मेरे आका ने, मेरे हुजूर ने मेरा नाम लिया, उसके दिल में और मोहब्बत बढ़ती। आज मोहब्बत ही तकसीम करने का वक्त है, तकलीफें दूर करने का वक्त है, एहसासात समझने का वक्त है। सफ़ेद पोश लोग बोलेंगे नहीं, उनके एहसासात हमने समझने हैं। हुजूर सरवर आलम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बॉडी लैंग्वेज समझते थे, आप अपने गुलामों के चेहरों के आसार समझते थे। हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा, एक मर्तबा हुजूर बैठे हुए हैं, हुजूर अम्मा आयशा से, अपनी ज़ौजा से कहते हैं आयशा मुझे पता चल जाता है कब तू खुश होती है और कब नहीं। मैं कुर्बान जाऊं, अब खुशी का ताल्लुक दिल से है। अब हुजूर किस कदर गौर करते अपने माताहतों पे, हुजूर किस कदर गौर करते अपने पास बैठने वालों पे, हुजूर किस कदर उनका ख्याल रखते। आज जरूरत है कि हम भी ख्याल रखें। आज जरूरत है, हुजूर की सीरत खुली किताब की तरह है। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आप सारे नबियों की सीरत उठा के देखें, लेकिन सारे नबियों की सीरत में कामिल सीरत, अकमल सीरत, मुकम्मल सीरत मिलेगी तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलेगी।
हर गोशा जिंदगी, हर शोबे हयात, हर पहलू में आपको बारगाह रिसालत और उसवा मुस्तफ़ा से रहनुमाई मिलती जाएगी। जी या रसूल अल्लाह, कब? फरमाया जब तू बड़ी खुश होती है ना आयशा, तो कहती है अला व रब्बे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे रब्बे मोहम्मद की कसम है। और जब तेरा कोई आसार बदलते हैं तो कहती है अला व रब्बे इब्राहीम, मुझे इब्राहीम के रब की कसम है। मतलब ये बात सुनाने का ये है कि हुजूर किस कदर ख्याल रखते। आज जरूरत नहीं हमें ख्याल रखने की। जब हजरत मुआज बिन जबल को हुजूर सरवर आलम यमन का मुबल्लिग और गवर्नर बना के भेज रहे थे, तो हुजूर सरवर आलम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआज को पकड़ा, सवारी पे सवार किया। खुद हुजूर ने सवारी की, वो मुहार पकड़ी हुई है और हजरत मुआज बिन जबल सवारी पे हैं और हुजूर ने हाथों में हाथ रखे हैं। इससे पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब जो वक्त 1 साल के बाद आना है ना, हुजूर को पहले पता है। पता है हुजूर सरवर आलम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बता रहे हैं, फरमा रहे हैं, मैंने अपनी इस उम्मती को, अपने इस सहाबी को यमन का गवर्नर बना के और मुबल्लिग और दीन की तबलीग के लिए भेज रहा हूँ। अब ये एक अरसे बाद, जब साल के बाद आएगा और मुझे नहीं देखेगा तो उसके दिल पे क्या गुजरेगा। जब मैं दुनिया से जाहिरन पर्दा फरमा जाऊंगा, आज सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन भूखे भी हैं तो भूख बर्दाश्त है, लेकिन दीदार मुस्तफ़ा से नागा बर्दाश्त नहीं है। सहाबा हर वक्त हुजूर के चेहराए व दुहा को देख रहे हैं, जिन्हें सुबह शाम हुजूर के चेहराए व दुहा का दीदार हो रहा है, और जो हर वक्त हुजूर के सामने और जिनके सामने हुजूर की जिंदगी खुली किताब की तरह है। और सहाबा को तस्कीन चेहरा मुस्तफ़ा के दीदार से मिलती है, हुजूर के पहलू से मिलती है। मैं कुर्बान जाऊं, हुजूर सोच रहे हैं कि जब अगले साल मेरा ये गुलाम मदीने में आएगा और मुझे नहीं पाएगा तो इसके दिल पे क्या गुजरेगी। हुजूर इस एहसास को देकर आप हजरत मुआज के हाथों को पकड़ा हुआ है और हाथ को हाथों में लेकर, यदुल्ला वाले हाथ हैं हुजूर के, हुजूर ने हजरत मुआज के हाथ को पकड़ा है और हुजूर कहते हैं मुआज, जब तू अगले साल आएगा ना तो इस मस्जिद से तेरा गुजर होगा और मेरी कब्र से तेरा गुजर होगा। हजरत मुआज रोना शुरू कर दिया। मैं कुर्बान जाऊं, हुजूर इसको सीने से लगाया और पता है हुजूर ने क्या फरमाया। मैं कुर्बान जाऊं लफ्ज़ों पे जो ज़ुबान तर्जुमान कुदरत से निकले हैं, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से निकले हैं। पता है हुजूर ने क्या फरमाया, जब अपने ग़ुलाम के जज्बात को देखा रो रहे हैं, हुजूर ने फरमाया जुमला सुनेंगे ईमान ताज़ा हो जाएगा। हुजूर ने फरमाया सारी कायनात कहती है ना कि मैं कमली वाले से प्यार करता हूँ, लेकिन हुजूर ने जब हजरत मुआज को पकड़ा, हुजूर ने फरमाया आना उहिब्बु का या मुआज, ए मुआज मैं नबी होकर ये ऐलान करता हूं कि मैं नबी तुझसे प्यार करता हूं। अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आना उहिब्बु का, या रसूल अल्लाह मैं भी आपसे प्यार करता हूं। अब हुजूर सरवर आलम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने फरमाया ए मेरे मुआज, जब तू आएगा और तेरे दिल के ऊपर जो तसव्वुर हुजूर पहले कर रहे हैं और तेरे दिल के ऊपर जो ग्रां गुजरेगी मेरी जुदाई, तो याद रखना जब तू आए और जब तू मुझे ना देख पाए तो हर नमाज के बाद फिर कहा या रसूल अल्लाह मैं करूं क्या। आपने फरमाया फिर हर नमाज के बाद ये दुआ पढ़ा कर, अल्लाहुम्मा इन्नी अला जिक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादती। मुश्किल आ जाए तो ये दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा इन्नी अला जिक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादती। आओ आज ख्याल करें अपने लोगों का। आज कितने अफसोस की बात होगी, हमारा हमसाया सफेद पोश है और वो भूखा सो जाए, क्या हमें पूछ नहीं होगी? नहीं पूछ होगी, यकीनन होगी। जहां पे हमारे बच्चे
दिन का 100 और 500 खा जाए यार, वहां पे 500 में गरीब का घर चल जाता है। जहां पे हमारी अयाशी के लिए पैसा सर्फ हो, वहां पे गरीब के कहीं कहीं दिनों का राशन आ जाता है। हजरत आके दो जहां अलैहिस्सलातु वस्सलाम हिजरत फरमा के मदीना तैयबा तशरीफ लाए, मैं देख रहा हूं, ये बता रहा हूं कि हुजूर किस कदर अपने माताहतों का, अपने गुलामों का, अपने मानने वालों का और ख्याल रखते थे। हिजरत फरमा के मदीना तैयबा तशरीफ लाए और उलमा से ये वाक़या आप सुनते रहे हैं। एक छोटा सा बच्चा था, है वो यहूदी था, यहूदी था। अपने अब्बा से कहता, अब्बा जी मुझे इजाज़त दो कि मैं इस नबी की खिदमत करना चाहता हूँ, इनकी खिदमत में जाना चाहता हूँ। तो पता है बाप क्या कहता है? बाप कहता है बेटा ठीक है, मेरी तरफ से इजाज़त है, लेकिन एक शर्त है कि तुमने इनके दीन को कबूल नहीं करना, बाकी तुझे इजाज़त है। अब मैं कुर्बान जाऊं। अब वो बच्चा यहूदी है, हुजूर के पास आता है, हुजूर के काम करता है और बैठ के हुजूर को देखता है। वक्त गुजरता गया और कुछ दिन वो हुजूर की खिदमत में हाजिर ना हो सका। हुजूर ने पूछा कि वो बच्चा किधर है, मैं उसके मुकद्दरों पे कुर्बान ना जाऊं। जिसके बारे में हुजूर पूछे वो किधर है, हुजूर पूछे वो किधर है, मैं कुर्बान जाऊं। सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह वो बीमार हो गया है, उसके मुकद्दरों पे कुर्बान। मदीने का ताजदार का, चलो उसकी इयादत के लिए चलते हैं। हुजूर सरवर आलम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके घर जाते हैं और घर जाके फ़ाक़अदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंदा रासिही, हुजूर उसके सरहाने बैठते हैं और सरहाने बैठ के अब वो बच्चा भी खुश हो जाता है कि हुजूर मेरे दरवाजे पे आए हैं। यारो आज अगर लोगों के दिल जीतने हैं तो ये मुसीबत के मौसम है, मुसीबत का वक्त है। आज यहाँ कोई लंबरदार, कोई बड़ा जिसे अल्लाह ने बड़ा नवाजा है, अगर गरीब के दरवाजे पे जाएगा, यकीन करो वो अपने दुख भूल जाएगा। वो कहेगा मलक साहब, चौधरी साहब तुसी मेरे दरवाजे थे, मैं की पेश करा, की खिदमत करा तुम्हारी। यकीन करो उसके दुख उसे भूल जाएंगे। इसी तरह जब वो यहूदी बच्चा देखा कि हुजूर मेरे सराहने हैं, हुजूर मेरे पास बैठे हुए हैं, और हुजूर ने जब उसकी हालत देखी कि इसकी हालत आसार आखिरी है, वक्त आखिरी है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके करीब करके कहा, अस्लिम, बेटा इस्लाम कबूल कर ले, इस्लाम कबूल कर ले। जब हुजूर ने उसे इस्लाम की दावत दी, मैं कुर्बान जाऊं, हुजूर इस्लाम की दावत दे रहे हैं, बच्चा फिर बाप की तरफ देख रहा है। बाप ने तो मना किया था, बाप की तरफ बच्चा देखता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उसे कहा अस्लिम, इस्लाम कबूल कर ले, तो वो बाप की तरफ देखता है। तो बाप आगे से कहता है, बेटा फ़अते अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, के बेटा मेरी तरफ क्या देख रहा है, जो कमली वाले कह रहे हैं उनकी बात मान ले। अब वो बच्चा पढ़ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नका रसूलुल्लाह। ओ मैं कुर्बान हूं। जब ये कलिमात कहता है और उसकी जब रूह कब्ज़े अंसरी से परवाज कर जाती है, रूह परवाज कर जाती है और उसके सांस और दम रुक जाते हैं, और रूह कब्ज़े अंसरी से परवाज कर गई और दम रुक गए, मौत आ गई। हुजूर जब अपने उसके घर से बाहर निकलते हैं तो पता है कमली वाले की जुबान पे क्या अल्फाज थे? आपकी जुबान पे अल्फाज ये थे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनक़ज़हु मिनन नार। ए अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने एक बंदे को जहन्नम से बचा लिया है, तूने इस बंदे को जहन्नम से बचा लिया है। आओ दोस्तों, हम भी अल्लाह रसूल का पैगाम पहुंचाएं। आओ हम भी लोगों को करीब करें, लोगों के जज्बात को समझें, लोगों के एहसासात को समझें, लोगों की तकलीफों को समझें। आओ, जब आप किसी एक की तकलीफ दूर करेंगे, जितना वक्त आपको लगेगा उसकी तकलीफ दूर करते हुए, कायनात का रब आपकी मदद में लगा रहेगा, आपकी तकलीफों को दूर करेगा। जो किसी की तकलीफ को दूर करता है, अल्लाह कल क़यामत के दिन उसकी तकलीफों को दूर करेगा। तो दोस्तों आओ, इस मौसम को गनीमत समझो, अल्लाह ने दिया है तो मैं, क्योंकि इस मोहल्ले में भी पानी रहा, काफ़ी अभी भी पानी है, और यकीन करें कि आपके जितने भी अमवाल हैं, आपके खेत डूबे हुए हैं,
لیکن اللہ گواہ ہے، آپ کی خدمات اور آپ لوگوں کے جذبات اور آپ لوگوں کی جو ڈونیشن ہے، اور ڈونیشن سے بڑھ کے آپ لوگوں کا قدم کے ساتھ قدم چلا کے چلنا، یہ قابل فخر ہے، یہ قابل دید ہے، یہ قابل اللہ کے فضل کو تلاش کرنے اور اللہ کے فضل کے حاصل کرنے کے یہ مترادف ہے۔ تو دوستو آؤ، جو ہو سکے، جتنا ہو سکے، جو جس کے قابل ہے اس طرح کرے۔ ابھی بھی سارا دن بارش ہوتی رہی، کل سے بارش ہے، تو دوستو جن کے دروازے اونچے ہیں وہ اپنے لوگوں کو اپنے اندر شامل کریں۔ جن کے پاس جگہ ہے، دیکھو ہزاروں مویشی مر گئے لوگوں کے، جن کے پاس چارہ ہے، اگر آپ کا فصل پانی اترتا ہے، کسی کا اترا ہوا ہے، تو اعلان کر دے یار جس کو چارہ چاہیے میری کھیت سے کاٹ کے لے جائے، میرے کھیت سے کاٹ کے لے جائے۔ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ اور یہاں تک دیکھنے میں آیا ہے سوشل میڈیا پہ کہ لوگ کہتے ہیں لوگ اپنی آج کوئی جانور سستا تو نہیں ہے، 4-5 لاکھ کا جانور ہے یارو، اور ساری جمع پونجی ان کی یہی ہے۔ لوگ جب کھانا لے کے پہنچتے ہیں نا سلاب زدہ لوگوں کے لیے، تو پتہ ہے وہ کیا کہتے ہیں، یار سانو کچھ نہ دو، ساڈے جانوراں دے پٹھے کر لو یار۔ اس مخلوق کی بھی تو پوچھ ہونی ہے نا، ان کے تو حقوق کا خیال ہم نے رکھنا ہے۔ تو دوستو آؤ، یہ میلاد مصطفیٰ کا پیغام ہے۔ یہ میلاد والے نبی نے اپنے ماتحتوں کو، اپنے غلاموں کو یہ پیغام دیا ہے، یہ آپ نے یہ اپنے اسوے سے کر کے بتایا ہے۔ تو آج اسوہ رسول کھلی کتاب ہے ہمارے سامنے، آؤ ہم آج اسوہ رسول پہ عمل کرتے ہیں، حضور کی سیرت پہ عمل کرتے ہیں۔ تو دوستو حضور کی سیرت یہی ہے کہ آپ لوگوں کا خیال رکھتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں آپ کتنے اعلیٰ نبی ہیں، لیکن کئی دن حضور کے گھر بھی چولہا نہیں جلتا تھا۔ آپ اشارہ کریں تو احد پہاڑ سونے کا بن کے آپ کے ساتھ چلنا شروع کر دے، لیکن کئی دن فاقہ تھا۔ اشارہ کریں تو جنت سے خوان اللہ بھیج دے، جنت سے دسترخوان آ جائیں، جنت سے کھانے آ جائیں، لیکن پھر حضور کی سیرت بھی تو تھی نا۔ فرمایا اگر میں کسی مشکل وقت میں جنت سے کھانے منگوا لوں تو پھر میری امت مشکل وقت میں کیا کرے گی؟ انہیں یہ تو پتا ہوگا کہ یہ مشکل میرے نبی پہ بھی آئی ہے۔ اور اگر آج، اور میں لوگوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں، بہت سارے لوگوں کو میں نے ان گناہگار آنکھوں سے دیکھا ہے، گھر سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی وہ جو گاری مدد کی آ رہی ہے اس کی تار کے آگے سب سے پہلے لگے ہوئے ہیں، اور جو پیچھے مائی جس کا بندہ کوئی نہیں ہے، جس کا بیٹا کوئی نہیں ہے، جس کا آنے والا کوئی نہیں، اس کا حق ہم کھا رہے ہیں۔ کیا حضور کی وہ زندگی ہمارے پاس نہیں ہے کہ شاب ابی طالب حضور محصور کر دیے گئے پورا خاندان، اور درختوں کے پتے کھا کھا کے میرے نبی نے گزارا کیا؟ آؤ ہم آج جو بھی حالات ہیں اللہ کا شکر ادا کریں۔ اگر دن اور کاروبار تباہ ہو گیا، اللہ سے یہ کہ اللہ تیرا شکر ہے جان تو بچ گئی، کوئی بات نہیں۔ اگر 8-10 دن دیہاری نہیں لگی تو کہ اللہ تیرا شکر ہے میرا مکان تو بچ گیا، اللہ یہ کلی تو بچ گئی، اللہ تیرا شکر ہے۔ شکر کی طرف آئیں تو یقیناً یہ چیزیں ہمیں ہلانے کے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے، یقیناً یہ بارش اللہ کی رحمت ہے، لیکن اب اللہ کی رحمت تو اللہ کی رحمت ہے، اس کو زحمت ہم نے خود بنایا ہے، ہمارے ارباب اختیار نے بنایا ہے۔ اگر ڈیم ہمارے نہیں تو اس میں اللہ کی رحمت کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا۔ اگر پانی کی فطری گزرگاہوں پہ ہم نے قبضہ کر لیا ہے تو اس پہ اللہ کی رحمت کا تو قصور کوئی نہیں ہے نا، یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ تو دوستو آؤ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، یسرو ولا تعسرو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا آسانیاں بانٹو، لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنو۔ تو اللہ پاک ہمیں آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہاں تک ہو سکے مخلوق خدا کی اللہ ہمیں خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔